ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے. میں ہوں سونیا عدنان اور میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق. ناظرین پروگرام کا آغاز کریں گے. وزیر اعظم اور آرمی چیف نے آج بلوچستان کا دورہ کیا اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے حوالے سے ظاہر ایک سٹرونگ میسج دینا تھا. وزیر اعظم پاکستان نے دہشت گردوں کو شکست دینے والے فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاک فوج پر پورا اعتماد ہے. ہماری فورسز نے مشکل حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو بڑھتے واقعات ہیں وہ ظاہر ایک لمحہ فکریہ ہیں, تشویشناک ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تسلسل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کے پاس, اداروں کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, کس طرح سے ہم نے اس دہشت گردی سے نمٹنا ہے, اس پر ذرا آج تفصیل سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سیاست میں بھی خاصی گرما گرمی ہے, خاصی ہلچل ہے. آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کی جو کوششیں ہیں اپوزیشن کی جانب سے وہ زور پکڑتی نظر آ رہی ہیں. اتحادیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کل ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری کی کاف لیگ کے چودھری برادران سے ملاقات ہوئی. شہباز شریف نے آج حکومت کی دوسری جو اتحادی جماعت ہے MQM اس سے بھی ملاقات کی. پھر اتحادیوں کے آپس میں بھی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن اہم بات یہاں یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اپوزیشن کی جو سیاست ہے وہ اس میں ہلچل ہے, تو حکومت کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور آج باقاعدہ طور پر اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس بار حکومت گرانے میں کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے یا گرا پائے گی, حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی؟ کیونکہ اگر ماضی کی بات کریں, اگر پس منظر پر ذرا نظر دوڑائیں تو یہ جماعتیں ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا بیانات دیتی رہی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اتحاد بنا حکومت کو گرانے کے لیے. تب کیا بیانات رہے اور کس طریقے سے ایک دوسرے پر نوبت تک آ گئی, ذرا کچھ ماضی میں آپ کو لے کر جاتے ہیں, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں احتشام صاحب کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے ہیں اور پھر اپنے ہی مفاد کے لیے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کر لو, حرف آخر نہیں ہوتا سیاست میں, کوئی اصول نہیں ہوتا. اچھا, اصول نہیں ہوتا, یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں پروگرام کا ظاہر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب سینئر اینالسٹ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ذرا بات کریں گے دہشت گردی کے بڑھتے واقعات سے متعلق. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. جنرل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا نوشکی اور پنجگور میں دہشت گردوں نے FC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا. اس سے پہلے کیچ میں بھی حملے ہوئے, پنڈی لاہور میں بھی حملہ ہوا. تو سر آج ظاہر وزیر اعظم بھی بلوچستان گئے, آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ تھے. کیا لگتا ہے سر یہ جو دہشت گردی کے واقعات تسلسل سے بڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں اور کیا اسٹریٹجی ہوگی اب اداروں کے پاس, گورنمنٹ کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے؟ تھینک یو سونیا, تھینک یو فار ہیونگ می ان دی پروگرام. بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محرکات تو بڑے کلیئر ہیں, کیونکہ اس وقت جو ایک اسٹریٹجک شفٹ پورے ریجن میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں پاکستان کی پوزیشن بڑی پیوٹل پوزیشن ہے ود ریگارڈز ٹو چائنا, رشیا, سینٹرل ایشیا اینڈ افغانستان. اب اس پیوٹل پوزیشن کو اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی واضح طور پہ ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن کا انتخاب کیا ہے اور اس کو ری انفورس کیا ہے, اس تمام تر پروپیگنڈا کو نیگیٹ کرتے ہوئے جو ہمارے ہاں ڈومیسٹکلی تمام پولیٹیشنز کر رہے تھے اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. انٹرنیشنلی چین پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی ہے جو وہ کر رہے ہیں اور اس ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا کر پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں گے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, لہذا چائنا کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے. اور جو سمر اولمپکس ہو رہے ہیں اس وقت, ونٹر اولمپکس, ان ونٹر اولمپکس میں 4 ممالک نے بائیکاٹ کیا, جن میں 5 نے کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ, UK اور انڈیا, جنہوں نے سفارتی بائیکاٹ کیا, لیکن باقی دنیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر کا سولیڈیرٹی شو کرتے ہوئے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا, جو سی پیک کا فیز 2 ہے اس کے اوپر ایک مصمم ارادے سے آگے چلنا, ان جو پروجیکٹس ہیں ان کو مزید ان کی سپیڈ میں یا امپیٹس ان کو دینا,
اور جو بزنس ہبز بنائے جا رہے تھے پاکستان میں، کمرشل زونز، ان میں انڈسٹریلائزیشن کے نئے معاہدے کرنا، یہ بڑا ایک کلیئر ڈائریکشن کا انتخاب کیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہ ہمارے اسٹریٹجک مفادات چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی کوتاہی یا کمی یا بریک ہم نہیں آنے دیں گے۔ اب اس وجہ سے وہاں پہ جو پریزیڈنٹ پیوٹن کا موجود ہونا اور پھر پریزیڈنٹ پیوٹن کا پرائم منسٹر آف پاکستان کو دعوت دینا روس آنے کی، جس کو پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور بہت جلد وہ رشیا کے وزٹ پر جا رہے ہیں، اس وجہ سے جو اینٹی سی پیک قوتیں ہیں وہ اب پورے زور شور کے ساتھ وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان میں چائنا کے مفاد، چائنیز ورکر اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک تعاون ہے وہ ایک غیر محفوظ انیشیٹو ہے، اس کو غیر محفوظ بنانا ہے۔ اس میں ایک انفارچونیٹ سٹیٹمنٹ ایرانین سپوکس پرسن کی بھی آ گئی، جو انہوں نے انڈیا میں انٹرویو دیا اور وہ یہاں تک کہنے میں انہیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کہ پاکستان اور چین کو چاہیے کہ وہ چاہ بہار کو استعمال کریں، کیونکہ گوادر سے جو نظرن ایریا سے ہوتا ہوا راستہ اسکردو اور چائنا کا وہ غیر محفوظ ہے۔ اب اس طرح کی سٹیٹمنٹ جب آ گئی ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس بات کا اندازہ لگانا کہ کون لوگ ہیں اس جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس کے پیچھے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے اور اپنی آرمڈ فورسز پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت اس جنگ سے نہیں ہارے جب یہ تمام قوتیں ہمارے پڑوس میں بیٹھی زور لگا رہی اور اب تو ہم انشاءاللہ اس کو بہت جلد ڈیفیٹ کریں گے۔ اب اسٹریٹجی کی بات اگر آپ نے ابھی کرنی ہے تو ابھی کر دیتا ہوں، یا آگے اگر آپ دوسرے سوال میں کہتے ہیں احتشام صاحب کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے۔ احتشام صاحب، جنرل صاحب نے یہ جو بات کی کہ چین کا بڑا کامیاب دورہ رہا، اس کے بعد سی پیک، ظاہر ہے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے، اور پرائم منسٹر نے بھی آج کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا فائدہ زیادہ بلوچستان کو ہوگا، تو سر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ مقصد صرف سی پیک کو ٹارگٹ کرنا ہے اور خدشات پیدا کرنے ہیں؟ دیکھیں، یہ جنرل صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ اس وقت جس طریقے سے سی پیک آگے جا رہا ہے، اس سے آگے تو آپ ون بیلٹ ون روڈ بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ جو 56 ممالک 66 ممالک میں جاتا ہے، 3 کانٹیننٹ میں $3 ٹریلین کا پروجیکٹ ہے۔ اب سوال اس وقت یہ ہے جنرل صاحب، بڑا واضح طور پہ جو سامنے آیا کہ یہ اشرف غنی وہاں سے بھاگ گئے تھے صدر افغانستان کے، اب طالبان آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا اگست میں، اس کے بعد سے جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات سرحد پار سے ہو رہے ہیں وہ ان کے زمانے میں شاید اتنے نہیں تھے جتنے اب ہو گئے ہیں۔ اب دو چیزیں ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، I'm sure آپ کو بھی ڈیفینیٹلی اس کا علم ہوگا، پتہ ہوگا۔ ایک تو ہے کہ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا افغان طالبان کو کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، وہ مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہاں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے ہینڈلر باہر بیٹھے ہیں، افغانستان میں، انڈیا میں، ایون انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے جنرل صاحب کہ ایک تو یہ چومکھی لڑائی پاکستانی افواج کو، سیکورٹی فورسز کو لڑنی پڑ رہی ہے، ایک طرف سیاسی ماز کھلا ہوا ہے جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے، سیاسی لیڈر لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں صرف اپنی، جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو ہٹا کے خود آنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہم بھگت رہے ہیں، جو افواج پاکستان بھگت رہی ہے جس طریقے سے مسائل کا شکار ہے اور شہادتیں دے رہی ہے آئے دن، اس کی طرف ان کی توجہ کوئی نہیں ہے۔ جنرل صاحب، میرا کنسرن یہ ہے، دو چیزوں پہ آپ ضرور بتائیے گا، کنسرن بھی ہے، دکھ بھی ہے اور غصہ بھی ہے مجھے۔ افغان طالبان جو ہے نا وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کہیں گے جی ان کی رٹ پورے ملک میں نہیں ہے، جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی طالبان، وہ جو پاکستان ٹی ٹی پی والے جو کر رہے ہیں ان کی پہنچ نہیں ہے۔ میں بڑا واضح طور پہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، میں اس حد تک چلے نہیں جاتا کہ کنائمنس ہے ٹی ٹی پی کی اور افغان طالبان کی، کسی حد تک لوگ کہتے بھی ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ملا عمر کو الیجینس دی ہوئی تھی ٹی ٹی پی والوں نے، چلیں تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں اس کو۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان اتنا زیادہ آگے چلا گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماما چاچا نہ بنے، نقصان آپ کو زیادہ ہوگا، ہم نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، ایک یہ۔ اور دوسرا جنرل صاحب جو میرا خیال ہے، جو مجھے ایک اور بات کا بڑا رنج بھی ہے اور شاید اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں، کہ جتنی دہشت گردی باہر سے افغانستان سے اور ایران کے راستے ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ لوکل پاکستانی استعمال ہوتے ہیں،
جو لوکل پاکستانی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بڑی حد تک مضبوط بھی ہے ایجنسیز کا, لیکن اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈلر باہر بیٹھے ہیں لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں جو پاکستانی اندر ہیں, جو آ کے ان کو پناہ گاہیں مہیا کرتے ہیں, جو ان کو بتاتے ہیں فلاں چیز فلاں جگہ پہ ہے, اس کو روکنے میں دقت پیش آ رہی ہے. میرا سوال جنرل صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان کو وقت نہیں آ گیا کہ ٹوک طریقے پہ بتایا جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور پھر کیا اس کو دہرانا نہیں چاہیے؟ 2 ہفتے پہلے ہم نے دہرایا, ڈرون مار کے کچھ دشمنوں کا خاک میں ملایا ان کو, جس طریقے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا, کیا ہمیں اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی جنرل صاحب. جی شیام صاحب, میں بڑا اس کا آپ کو ایک تسلسل میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام پالیسی پلانرز بشمول آرمڈ فورسز اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کو ایک چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا مینٹلی کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. ہمارے اوپر اعلان جنگ ہو چکا ہے. دس کائنڈ آف وار از بینگ فاٹ. ہم حالت جنگ میں ہیں. پہلے تو یہ اس کو ایکسپٹ کریں, یہ ریسٹرکٹڈ ٹو اے زون, ریسٹرکٹڈ ٹو این ایریا نہیں ہے. یہ ایک اعلان جنگ ہے ہمارے اسٹریٹجک مفاد کے خلاف جو ہو چکا ہے. جب اعلان جنگ ہو چکا ہے تو پھر ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جن ایریا سے افغانستان کو لے لیتے ہیں, افغانستان کی حکومت یقیناً ان کا معاونت نہیں کر رہی, لیکن ان کی ان ایبلٹی ضرور ہے کہ وہاں سے ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے تو افغان حکومت کو اعتماد میں لے کے ایک دفعہ ان کو 2 ٹوک بتا دیا جائے اور اس کے پاس ہارٹ پرسوٹ آپریشنز کیے جائیں, ایریل سٹرائکس کی جائیں, ڈرون سٹرائکس کی جائیں, اور جہاں ڈیپ ریڈز کرنے ہیں وہ ریڈز کیے جائیں, تاکہ یہ جو دشمن ہے بارڈر کے نزدیک بیٹھ کے ہمارے خوبصورت اور محب وطن نوجوانوں کی جانیں لے رہا ہے, اس کی سرکوبی کی جائے. پھر جو ماؤنٹنس ریجن ہے جہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو نو گو ایریا قرار دے دیا جائے بلوچوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے, کہ اس ایریا میں وہ زون مارک کر دیا جائے کہ یہاں جو بھی موومنٹ ہوگی اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے ہوسٹائل موومنٹ اور اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا. جو وہاں سے موومنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں ایک بڑے واضح اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ لاسٹ لائٹ, جسے ہم سن سیٹ کہتے ہیں یا فوجی ٹرم میں لاسٹ لائٹ کہتے ہیں, اس سے سن رائز تک ان ایریاز میں مکمل کرفیو ہوگا اور کوئی بھی موومنٹ ہوسٹائل موومنٹ تصور کی جائے گی اور ان کو سٹرائک کیا جائے. جوڈیشری کو اسپیشل کورٹس بنانی پڑیں گی کہ جو آدمی اپریہینڈ ہو رہے ہیں ان کے اسپیشل اور سپیڈی ٹرائلز کے ذریعے انہیں گیلوز تک پہنچایا جائے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بلوچستان کی, ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو مضبوط بناتے ہوئے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسی میں انفارمیشن اینڈ ہارٹ اینڈ مائنڈ اسکیم کے تحت ان کو ون اوور کرنا ہے اور وہاں کے لوکل ریپرزینٹیٹیو ایسے بنا دینے ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تعاون کر کے انفارمیشن شیئرنگ میں ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے. اچھا ایک چیز جنرل صاحب ضرور معذرت چاہتا ہوں, ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں اس حوالے سے تو سمجھ آتی ہے کہ افغانستان کے راستے کیا ہوتا ہے اور پھر ٹی ٹی پی والے کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے گئے, انہوں نے جو ظلم کیا, جو پاکستانیوں کو مارا, افواج پاکستان پہ سیکورٹی اور پولیس پہ حملے کیے, کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بلوچستان کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلوچ انسرجنٹ ہیں جو بھی ہیں ان کے پیچھے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں تو ان سے بی ایل اے والوں سے کیوں نہیں بات سکتے. ہربیار مری ہے, برامداد بگتی ہے, جاوید مینگل ہے, اختر مینگل کا بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان سے بات چیت ہونی چاہیے, یا ہونی چاہیے تو کس پیرامیٹر میں بات ہونی چاہیے؟ کیونکہ لوگ تواتر کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ان سے بات کیے بغیر بلوچستان اتنا بڑا, باقی 3 صوبوں سے بھی بڑا علاقہ ہے, وہاں پہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا, انسرجنسی کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل کام ہے. پہاڑ ہے, علاقہ جس طرح کا ہے, ٹرین وہاں کی جو ہے. احتشام صاحب, ہمیں پرائرٹائز کرنا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ جو محب وطن بلوچ ہیں ان کو گلے لگائیں, جو ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں, پہلے ہمیں ان کو گلے لگانا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ایلیمنٹ ہے
جو دہشت گردی مسلسل کئی سالوں سے دہائیوں سے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کی بات پرائیورٹی 2 پہ ہوگی، اور اس کی پری کنڈیشن ایک ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں بیٹھ کے حکومت وقت کے ساتھ مذاکرات کریں آئین پاکستان کے تحت۔ جو ان کنڈیشنز کو نہیں ماننا چاہتا ان کو مارنا ہوگا، ان کے لیے کوئی دوسری رائے یا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹجی آف ڈائیلاگ از گڈ، اس کو کرنا چاہیے، لیکن کنڈیشن بیسڈ۔ پہلے وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تسلیم کریں اور اپنے آپ کو سرنڈر کریں حکومت وقت کے آگے، اور اس بات کو مانیں کہ ہم آئین پاکستان کے تحت رہتے ہوئے اپنے مطالبات لیگل طریقے سے حکومت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ شرط نہیں مانتے تو انہیں ماریں، جہاں بھی ملیں ان کو مروایا جائے اور مارا جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا احتشام صاحب، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب دہشت گردی کے واقعات تسلسل سے ہو رہے تھے، ہم نے دیکھا دہشت گرد GHQ تک پہنچ گئے، PS پر حملہ ہوا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، تمام ادارے مل کر بیٹھے اور ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، آپریشنز کی اور دہشت گردوں کا کلا کما کر دیا۔ لیکن پھر سے یہ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، ظاہر ہے افغانستان کا بھی تناظر ہے، لیکن آپ کو لگتا کہیں نہ کہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل ذرا سست روی کا شکار ہے؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے سب لوگوں کو پتہ ہے جنرل صاحب کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 پوائنٹ تھے اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ 11 پہ عمل ہوا، 9 پہ نہیں عمل ہوا، جس میں خاص طور پہ سلیبس کی بات ہوتی ہے، مدرسہ ریفارم کی بات ہوتی ہے، کس طریقے سے دہشت گردوں کو جو فنڈنگ ہوتی ہے، ٹیرر فنانسنگ ہے، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ کیسے کنٹرول ہونی ہے۔ اس میں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی حکومت کو یا تو ول نہیں آئی، وہ دیکھیں جو اتھارٹی ٹیررزم والی ہے وہی آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی وہ ابھی تک فعال نہیں ہو سکی، اس کا ہیڈ بھی شاید ابھی تک نہیں لگایا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں چیزیں طے کی تھیں ان پہ عمل کتنا ہوا۔ میرا خیال ہے جنرل صاحب جو اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن بات بن رہی ہے وہ ایک تو بلوچستان اور ان کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، وہ جو بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان کے جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرا خیال ہے شاید آپ ذہن میں آپ کے نہیں آئی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اندر سے جو سپورٹ ان کو ملتی ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو کیسے پکڑا جائے، ان لوگوں پہ شب خون کیسے مارا جائے، اور ان کے خاندان یہاں بیٹھ کے کھاتے پاکستان کے ہیں، پیتے پاکستان کا ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر مخبری کر کے ان لوگوں کو اپنا بتاتے ہیں کہ جی کون کہاں پہ ہے۔ ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، خاتمہ جو برائی ہے اس کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جتنے ایکوزیشن مینز ہیں ان کو وار فوٹنگ پہ اس کام پہ ابھی لگ جانا ہے۔ ان کے جو کمانڈ سینٹرز ہیں وہ 24 آورز فنکشن کریں گے، ایکوزیشن مینز کو استعمال کریں، چاہے وہ ڈرون ہیں، نائٹ سرویلنس ڈیوائسز ہیں، انفینٹری سپورٹ ریڈارز ہیں، نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، الیکٹرانک مینز ہیں جو بارڈر اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جو ٹیکنیکل اور فیلڈ انٹیلیجنس ہے، اس تمام کو یکجا کرتے ہوئے تمام اداروں نے، چاہے وہ پولیس کے ہیں، چاہے وہ آرمی کے ہیں، چاہے وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ہیں، ان کو وار فوٹنگز پہ اس دہشت گردی کے خلاف ابھی کام کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی لیکسٹی یا کوئی ڈھیلا پن برداشت نہ کیا جائے، نہ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی جو ماحول میں کافی گرما گرمی آ چکی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتشام صاحب، سیاست میں تو گرما گرمی بڑی اچانک سے بڑھ گئی ہے، اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانے میں متحرک ہو گئی ہے، اپوزیشن کے جو اتحادی ان سے رابطے ہو رہے ہیں، باب پارٹی کی جانب سے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے صرف رسمی ملاقاتیں ہیں یا حکومت کو سنجیدہ لینا چاہیے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں تو سنجیدہ لینی پڑیں گی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ PMLN کی قیادت جو ہے نا، ان کی ملاقاتیں آپ کے ساتھ نے دیکھا کہ MQM کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ باقی دوسرے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگ کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ بھی جلدی ہونے والی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہاں جی پریس کانفرنس بھی جو کی ہے انہوں نے MQM کے رہنما کے ساتھ مل کے، دونوں نے یہ بات سونیا کہی ہے کہ جی ابھی تو کھچڑی پک رہی ہے، ابھی تو باورچی خانے میں تیاری ہو رہی ہے،
انہوں نے پکے آئے گا تو پوچھا، دیکھیں۔ سوال پوچھا گیا جی کیا آپ حکومت سے نکلنے جا رہے ہیں، کوئی نو کانفیڈنس میں ساتھ دینے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں کھڑے، اپنا کندھا استعمال کر رہے ہیں، دیں گے کندھا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو اس کو نکالنے کے لیے؟ تو مبہم طریقے سے سارے جوابات آئے، لیکن انہوں نے دوسری طرف کھل کے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کبھی ایک آدھ بیان آتا ہے اس طرح کا، آج آپ نے دیکھا کامل علی آغا سینیٹر جو ہے، آج میری بھی ان سے بات ہوئی ہے، ان کے بیانات بھی آپ نے دیکھ لیں جو آئے ہوئے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں، تو ریاست سے مراد سب کو پتہ کون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی جو بڑی باتیں جن صاحب ہوتی ہیں کہ جی مارچ کا مہینہ بڑا اہم ہے، میں تو نہیں جاتا ان کانسپیریسی تھیریز میں، کسی حد تک تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی آپس میں تھوڑا بہت کہیں مس انڈرسٹینڈنگ تھی، بڑی حد تک ریموو ہو گئی ہے، اور یہ کہ آج پرائم منسٹر کا اور آرمی چیف کا وہاں جانا اور سولیڈیریٹی کا مظاہرہ کرنا افواج پاکستان کے لوگوں سے، سپاہیوں سے، سب کے جو طبقے کے لوگ ہماری افواج کے، ان کے ساتھ وہاں کھڑا ہونا، یہ بڑا اسٹرانگ میسیج ہے آرمی کی قیادت کی طرف سے کہ وہ نیوٹرل ہیں، وہ پورا ساتھ دیں گے، جو بھی وہ بار بار کہتے ہیں جنرل باجوہ بھی کہ جی ہمیں کسی کو وہ نہیں ہے، ہمارے کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی فیوریٹس نہیں ہیں، جو بھی حکومت وقت ہوگی ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق سپورٹ کریں گے۔ چلیں 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ جی ان کے بھی سٹیکس ہیں، وہ بھی جب پولیٹیکل سپیس ان کو دی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنرل صاحب آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ یہ جو مارچ کی بات ہوتی ہے کہ جی مارچ اگر میں سروائیو کر جاتے ہیں، یہ نو کانفیڈنس ہے، ابھی 2 باتیں بھی ایک اور بھی ہو رہی ہے اسی دوران ہی کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ قطعی طور پہ نو کانفیڈنس کے حق میں نہیں ہے۔ آج ان کی سی سی کی میٹنگ کل ہوئی جی، اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی جواب اتنی کھل کے بات نہیں کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہو، پیپلز پارٹی چاہتی ہے عدم اعتماد ہو۔ عدم اعتماد میں بھی اختلاف ہے کہ جی سینٹ سے شروع کریں، پنجاب گورنمنٹ سے کریں، مرکز سے کریں، وہ بھی اختلاف۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں میں کوئی وزن ہے، یا یہ جان بوجھ کے افواہ سازی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے حکومت کے خلاف، یا آپ کے خیال میں حکومت کو بھی جو سونیا پوچھ رہی تھی کوئی سوچنا چاہیے کہ بھی کون کیا کر رہا ہے؟ احتشام صاحب دیکھیں، میں اپنی آپ کو اطلاع میرے پاس نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، میں اپنی اسسمنٹ آپ کو دے سکتا ہوں۔ جی پاکستان آرمی میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے تقریباً 9 ماہ ریٹائرمنٹ میں سے رہ گئے، ٹھیک، وہ 5 سال سے زیادہ چیف رہ چکے ہیں، اور اب لاسٹ ایئر ان کے ٹینیور کا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ ایک اچھی شہرت اور روایت اور اچھی لیگیسی چھوڑ کر ریٹائر ہونا چاہیں گے۔ وہ میک اینڈ بریک کی سیاست سے دور رہتے ہوئے اس جنکچر میں، جو میں نے پہلے آپ کو پہلے پورشن میں بیان کیا ہے، ان انوائرمنٹ میں پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر کے وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہیں گے۔ یہ لکھ لیں، اس کو بالکل پتھر پہ لکیر سمجھ لیں۔ ٹھیک، وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ادارے کا وقار، ملک کی سلامتی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ان کے شولڈرز پہ اس وقت سب سے بڑا بوجھ ہے، اس کے میں وہ انتہائی باعزت طریقے سے ریٹائر ہونا چاہیں گے، rather than carrying a legacy کہ انہوں نے انسٹیبلٹی کریٹ کی، اور پہلے انہوں نے 3-3.5 سال الزامات سنے، سلیکٹڈ اینڈ سلیکٹرز، اور لائے اور بچا کے بیٹھے ہیں اور کولیشن بنا کے دی ہے۔ اب وہ اس سارے نئے سرے سے ایک نئے پنڈورا آف بلیمز کے ساتھ ریٹائر ہونا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اس وقت ملک میں جتنی سٹیبلٹی کی آج ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، پرٹیکولرلی جب ہم چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک فیز میں داخل ہو گئے ہیں، سی پیک اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی، اور انڈسٹریل اور زراعت کی ڈیولپمنٹ کے جو نئے معاہدے ہو چکے ہیں۔ اس وقت ادارے کی طرف سے تو اس کو آپ لکھ لیں کہ ادارہ کسی میک بریک اور کسی سیاسی کھچڑی میں شریک نہیں ہوگا۔ اب رہے سیاستدان، یہ لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں، ان کے جو آپ نے لفظ پہلے یوز کیا تھا، ان کے کوئی سیاسی اصول نہیں ہے سوائے اقتدار میں آنے کے۔ جب یہ ان کی اصل اصلیت ہے تو اس وقت ایک حکومت جو 13-13.5 سال سے ایک صوبے پہ حکومت کر رہی ہے، ایک پارٹی پیپلز پارٹی سندھ پہ، وہ لوکل باڈیز کے قوانین اور انتخابات کی طرف جا کے نئے الیکشن کی تیاری کرے گی، نہ کہ اس وقت وہ اپنی حکومت توڑ کے اور نواز شریف لوگوں کے ساتھ مل کے، یا پی ایم ایل این کو جو اقتدار سے باہر ہے، اپنا اقتدار ان کی خاطر چھوڑ کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایک سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ نہیں بنیں گے۔ صحیح۔ دوسری بات، اچھا دوسری بات کیا گارنٹی ہے
اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس انوائرمنٹ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں کریٹ ہوتی ہے تو کون سا سٹرکچر آئے گا؟ کیا نیشنل گورنمنٹ ایمرجنسی کی صورت میں بنانی پڑ جائے گی؟ کیونکہ ملک کو تو اس دوراہے پر چھوڑا نہیں جا سکتا جس پہ آج ہم کھڑے ہیں. دہشت گردی کی بات ہم پہلے سیگمنٹ میں کر چکے ہیں. جب تمام قوتیں، ہوسٹائل قوتیں ملک کو انسٹیبل کرنا چاہتی ہیں، اس وقت ہم خود انٹرنلی بھی انسٹیبلٹی کریٹ کر کے بیٹھ جائیں. میرے خیال میں ایسا ہونے نہیں جا رہا. اچھا ایک چیز جنرل صاحب بتائیے کہ آپ نے بڑا واضح طور پہ اشارہ کیا ہے سی پیک کا اور باہر کی فورسز کے حوالے سے. ابھی آپ دیکھ لیں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی کشمکش تو چلتی رہے گی، کس کو بٹھانا ہے کس کو اتارنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے ٹف ٹائم دینا، گورنمنٹ کو اپ کرنا، ان کو ہٹانے کی کوشش کرنا. لیکن یہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے پی ایم ایل کے لیڈر مسلسل یہ بات کرتے ہیں کہ جی چین ناراض ہو گیا. اگلے دن فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک کو بٹھا دیا گیا، یہ سارا کام رک گیا ہے. ابھی اس طرح کے بیان بازی اب دیکھیں خاص طور پہ پرائم منسٹر کے اس دورے کے بعد، جبکہ بڑی واضح طور پہ ایڈیٹوریل بھی لوگوں نے لکھے، اخبارات نے، انڈیپینڈنٹ لوگ لکھنے والے بھی وہ کہتے ہیں کہ بڑی کامیابی ہوئی ہے، بہت سارے فار ریچنگ اس میں ایگریمنٹ بھی ہوئے ہیں، ایم او یو بھی سائن ہوا ہے، نئی سنرجی بننے جا رہی ہے. صحیح معنوں میں جس طریقے سے ریجن میں کوآپریٹ کرنا چاہیے وہ چائنا، پاکستان، اب تو رشیا اور باقی ممالک بھی اس میں آ رہے ہیں. ان حالات میں یہ بتائیے گا کہ ہمارے سیاسی لیڈر اپنی لڑائی بھلے ان کو لڑانے کے لیے، عمران کو ہٹانے کے لیے کریں، لیکن چائنا کے ساتھ اس طرح کے ریلیشن شپ خراب کرنا، ان کی قیادت کہتی ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، پریزیڈنٹ شی کے ساتھ میٹنگ، اس کے بعد تو اعلامیہ آیا، وہ کتنا حوصلہ افزا ہے. ہم دوسری طرف ہمارے سیاسی لوگ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی چائنا کو اس حکومت نے ناراض کر دیا. جی یہ سیاسی لوگ تو فورن پالیسی کو ناکام کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی باتیں اگر سنیں تو پاکستان خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کس گہری کھائی میں گر چکا ہے. چائنا کے ساتھ میں نے جو کہا جس اسٹریٹجک الائنس اور ڈٹرمنیشن کا اظہار پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا ہے، چائنا کے پریزیڈنٹ شی اس کو بڑے کھلے دل سے ویلکم کرتے ہوئے اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہمارا ایک ایکلیز ہیل کہیں کہ ہمارے قرض، اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑا ان کو انڈرسٹینڈنگ دے دی ہے پاکستان کو کہ اگر آپ کی مشکلات میں اضافہ ہے تو ہم قرض کی جو ٹینیور ہے اس کی واپسی کا اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے. یہ اتنی بڑی ریلیف ہے جس کا پاکستان منتظر تھا. پھر وہ جو انڈسٹریل زونز میں. جی جنرل صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جنرل صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی احتشام صاحب، ابھی جنرل صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھائیں تو یہ جس طرح سے چین کے حوالے سے خدشات پیدا کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان بھی ہوگا؟ دیکھیں نقصان تو اس سینس میں ضرور ہوگا کہ اب سیکنڈ فیز شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے کچھ باتوں پہ اختلافات تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے اسد عمر صاحب نے آ کے بات کی تھی کہ جی چائنا کے ساتھ جو پاور پلانٹ لگائے گئے ان کے انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھے، آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو سپورٹ کیا نواز شریف کی حکومت نے، اور پھر یہاں تک فیصلے کر لیے گئے کہ جی یہ ایگریمنٹس بتائے نہیں جا سکتے، ان کی حقیقت کیا چیز خفیہ رکھی گئی ہے. بہرحال مذاکرات نہیں ہوئے، 10 ماہ کا اس میں ڈیلے ہوا. فائنلی پھر آپ نے دیکھا کہ چائنا نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں بھائی جو ایگریمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ اس کو آنر کریں، وہ آنر کرنا پڑا ان کو. چلیں اس میں کچھ دیر بھی ہوئی. اب تو سوال یہ نہیں ہے، اب تو سوال یہ ہے کہ جی پہلا فیز جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا تھا، روڈز کا تھا، بریجز کا، ہائی ویز کا تھا، وہ آپ نے دیکھا ایک سب سے بڑا، آپ دیکھ لیں گوادر سے سنکیان تک جو ہے نا وہ بن گیا آلموسٹ. اب کام بھی اس پہ تیزی سے اور جگہوں پہ شروع ہو رہا ہے. اب سیکنڈ فیز میں جو انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے، سیکنڈ فیز میں جو انویسٹمنٹ آنی ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر نے وہاں جا کے بات کی ہے نئے چائنی انویسٹر سے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ وہ صورتحال ہے. اور اس میں آن ٹاپ آف اٹ سونیا کہ وہ ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کرنے کے لیے تیار ہیں اور دیں گے. تو مطلب ہمارے لیے اس وقت صورتحال کیا ہے کہ غربت کا خاتمہ، جاب کریشن پیدا ہوگی، اس کے بعد ہمیں ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہوگی. ان حالات میں میرا خیال ہے اپوزیشن کے لوگوں کے بیانات دے کے میرا خیال ہے یہ کوئی بیڈ ٹیسٹ والی بات ہے. ہو سکتا ہے چائنیز بھی سمجھ گئے ہوں
وہ بھی پاکستان کے لوگوں کو جانتے ہیں, ان کی سیاست کو جانتے ہیں, وہ اگنور کر دیں گے. لیکن بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جن کو میرا خیال ہے پولیٹیکل اپوزیشن کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی لڑائی اپنے گھر پہ لڑیں, اس کو باہر نہ لے کے جائیں. صحیح. اچھا احتشام صاحب, ذرا سیاست پر ہم بات کر رہے تھے. ظاہر اپوزیشن جماعتیں تو متحرک ہو ہی گئی ہیں, رابطے بھی ہو رہے ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, گورنمنٹ کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے اعلانات سامنے آئے ہیں. یہ جو کارکردگی جس پر اپوزیشن بھی بہت زیادہ بات کر رہی ہے, کیا اس کارکردگی کے ساتھ حکومت کو عوامی رابطہ مہم شروع کرنی چاہیے؟ اس پر بھی بات کریں گے. اسٹیٹیوم بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب, جیسے ابھی بریک پر جانے سے پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ملک اس وقت کسی بھی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا جس نہج پر آج ہم موجود ہیں. تو سر, اس وقت جس طرح سے اپوزیشن کا جو کردار ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ملک کی مفاد میں کیسے ان جماعتوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ کیسے یہ لوگ اکٹھے ہوں گے؟ پارلیمنٹ کو کیسے فعال کیا جائے؟ کون کرے گا؟ یہ ہوگا بھی یا اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں, پارلیمنٹ فعال ہے. اگر آپ اس کو یہ دیکھیں, جو ہمارا منی بجٹ تھا یا جو فائنینشل بل تھے, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آٹونومی کا بل تھا, وہ پارلیمنٹ نے ہی پاس کیا نا. تو پارلیمنٹ فنکشنل ہے, ایکٹیو ہے, لیکن ان لوگوں کے جو شارٹ سائٹڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, جس میں یہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور اب انہیں ڈر یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آ رہی ہے, یا جس طریقے سے معیشت میں ایک مسلسل بہتری آ رہی ہے پاکستان کی معیشت میں, اگر اگلا 1.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت کو ایسا ہی لگ گیا تو یہ ان لوگوں کے لیے تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے جا رہی ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پروپیگنڈا کیا جائے, انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے, اور اس میں ماحول ایسا پیدا کیا جائے. یہ جو مہنگائی کا ایک فیکٹر ہے, نو ڈاؤٹ ہے, لیکن دیکھیں ہم پوری دنیا کے اندر ہی رہ رہے ہیں نا. یونائٹڈ کنگڈم میں جہاں تقریباً ہر فرد ٹیکس ادا کرتا ہے, وہاں اینوئل انکریز ہوئی ہے 10% انکریز ہوئی ہے مہنگائی میں, اور امریکہ میں 40% انکریز ہوئی ہے, جبکہ پاکستان میں انکریز ان سے بہت کم ہے. ایک تو یہ بات. دوسرا, جو اوور آل جو ہماری معیشت میں بہتری آ رہی ہے, جس طریقے سے مسلسل کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, اس سے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اسٹیبلٹی آئی ہے, جس طریقے سے فائنینشیل ریگولیشن بینک کی بہتر ہوئی ہیں, جس طرح اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی گئی ہے, تو ان کی دکانیں, جو سیاسی دکانیں ہیں, وہ بند ہوتی نظر آ رہی ہیں مجھے. اگر نئے انتخابات سے آنے سے پہلے 1.5 سال مل گیا ہے حکومت کو, جو کہ انشاءاللہ ضرور ملے گا, تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں گی. اگر اس سے پہلے ایک اچھے شفاف لوکل باڈیز الیکشن ہو جاتے ہیں, اور پھر ایک سٹیبلٹی, پولیٹیکل سٹیبلٹی یا ڈیولوشن آف پار, جو کہ کوئی بھی سیاسی ٹریڈیشنل سیاسی جماعت نہیں چاہتی سوائے پی ٹی آئی کے, اگر یہ ڈیولوشن آف پار کی طرف چلے جاتے ہیں اور مضبوط لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر ایک بنا دیتے ہیں, اس میں بھلے کوئی بھی شخص کامیاب ہو جائے, کسی بھی پارٹی کا آدمی کامیاب ہو جائے, تو یہ ان سیاستدانوں کو اپنی دکانیں بند ہوتی نظر آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے ایک بوکھلاہٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بوکھلاہٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں. احتشام صاحب, آپ کو لگتا ہے اس وقت تو حالات اگر عوامی سطح پر دیکھیں تو کافی مشکلات کا سامنا ہے, حکومت نے ایم آئی ایف کی مزید ٹیکس لگانے کی شرط بھی مان لی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1.5 سالوں میں, جس طرح سے جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں, کہ کچھ بہتری آئے گی, اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں عدم استحکام چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ جس طریقے سے جنرل صاحب نے بات کی ہے, حکومت کی مشکلات تو اپنی جگہ ہیں. انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھ لیں, آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ پیٹرول کی پرائسز اگر اتنی بڑھ گئی ہیں, میرا خیال ہے 186 بیرل ہو چکی ہیں ڈالر, تو وہ اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو تیل باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ہماری انڈسٹری اسی سے چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کی دکانیں اپوزیشن کی بند ہوتی نہیں ہوتی, لیکن ایک چیز ہے کہ کارکردگی کا سوال تو سنیے سب جگہوں پوچھا جائے گا نا. اور خاص طور پہ جو مینڈیٹ لے کے گئے تھے اپنے پرائم منسٹر صاحب نے ڈے 1 سے بات کی تھی, ہم جو چور ہیں اور جنہوں نے لوٹا ہے ملک کو, ان کو پکڑیں گے, جیلوں میں بھیجیں گے, پیسہ واپس لیں گے. اور خود ہی پرائم منسٹر بھی اس بات پہ
آپ نے دیکھا کہ وہ اداس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں کہ یہ جس طریقے سے احتساب کا عمل جانا چاہیے تھا اس کے منطقی انجام نہیں سامنے آئے. اب یہی وہ چیزیں ہیں جس کو اپوزیشن اچھالتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، آپ کوئی چیز ثابت ہی نہیں کر سکے. ابھی احتساب کے شہزاد اکبر صاحب جو ایڈوائزر ہیں ان کو ہٹا دیا گیا، ایک نئے صاحب آ گئے ہیں، پھر ایک لمبا ٹائم لگے گا. ماننے والی بات ہے جنرل صاحب کہ یہ جس طرح کی چوری کہا جاتا ہے وائٹ کالر کرائم ہے، یہ پیسہ جب لوٹا جاتا ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ کیسا لوٹا گیا ہے. تو ابھی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال احتساب کے حوالے سے جلسہ آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ بیانیے میں جو کمزوری آئی ہے اس کو کیسے تکڑا کیا جا سکتا ہے، یا کم از کم پیسے وصول کر رہے ہیں، کسی کی کنوکشن نہیں ہوئی کہ لوگوں کے خلاف کیسز نہیں بنے؟ دیکھیں بات یہ ہے احتشام صاحب کے جو ریکوریز ہیں یہ ملک کے ان اداروں نے کرنے ہیں جو آٹونومس ہیں اور جو پرائم منسٹر کے انڈر کام نہیں کرتے، جوڈیشری اور نیب. اگر ان کی پروسیکیوشن ویک ہے، اگر ان کے ایویڈنس کے ان کے معیار کے مطابق پوری وہ نہیں اتر رہی، آپ مجھے بتائیں کس کو نہیں پتا کہ کس کس کے ایسٹس ابراڈ ہیں اور ان میں ابہام کیا ہے؟ کیا ایون فیلڈ نواز شریف فیملی کے نہیں ہیں؟ کیا آج تک ہمارا عدالتی نظام ان سے پوچھ سکا ہے کہ یہ آپ نے کب خریدے اور ملک سے پیسہ باہر کیسے گیا؟ کیا سرے پیلیس اور جو نارمنڈی پیلیس ہے فرانس میں وہ آصف علی زرداری کے نہیں ہیں؟ کیا اس کا آج تک کوئی انکوائری ہو سکی ہے؟ باقی جو کلفی والا، فلودے والا یا چپراسی کے اکاؤنٹس ہیں ان میں ابہام کیا ہے؟ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں نا، جس بہتری کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ پاکستان کی اس وقت جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی $19 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا جو آج 700 ملین سرپلس ہے، ختم ہو کے 3.5 سالوں میں. اس چیز کو کوئی سمال اچیومنٹ نہیں ہے. پھر جو آئی ایم ایف کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے جی ڈی پی کے ریشو سے مہنگائی کا بڑھنا، اس میں انہوں نے جی ڈی پی کے ریشو کے حساب سے قرضوں میں اضافہ ہونا ہے. لیکن جن صاحب اس میں آئی ایم ایف کی شرائط تو بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. دیکھیں 720 ارب کے نئے ٹیکسز وہ کہتے ہیں اگلے سماجی سال میں لگائیں گے. نہیں دیکھیں احتشام صاحب ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہا ہے، معیشت بہتر سمت کی طرف جا رہی ہے. بہرحال معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.